فلسفہ کیا ہے۔ آج کی مائیں، ہم میں سے تقریباً عورتیں جو ہیں وہ مائیں ہیں، تو وہ اپنی اولادوں کو کیا سمجھائیں گی کہ جناب قربانی کی بیٹا اصل روح یہ ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے اس کائنات کے ایک عظیم باپ کی، اور ان کے لائق، ان کے قابل، اور ان کے ایک ایسے فرزند کی کہ جنہوں نے اپنے والد کی رضامندی کا اظہار کیا اور جناب چونچرا نہیں کی۔ تو یہ آداب فرزندی انہیں کس نے سکھائے؟ وہ کیسا رقت انگیز منظر ہوگا، کیا ایمان افروز وہ معاملات ہوں گے اگر ہم منظر کشی کرنا چاہیں۔ میں سمجھتی ہوں میری تو اوقات نہیں ہے، تو میں آپ کی سمت یہ سوال لے کے آتی ہوں کہ وہ عظیم الشان مظاہرہ کہ لاکھوں آج فرزندان توحید ان کی یاد میں حج اور پھر یہ قربانی جو ادا کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی دینا، تو اگر وہ خلوص نہیں معلوم، وہ نیت ویسی نہیں ہے، تو کیا پھر ہم خالی گوشت بانٹنے کی رسم کر رہے ہیں؟ ایک ایسی تقریب ہو رہی ہے کہ جناب ایک خاص ڈیٹ کو 10 ذی الحجہ کو سب کے یہاں گوشت جائے گا، کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید سعید وکل عام وانتم بخیر۔ سب سے پہلے تو میں ایک آیت تلاوت کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، بے شک تم لوگوں کو کبھی بھی بر یا پرہیزگاری یا اللہ تعالیٰ کی رضا مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اس میں سے انفاق نہ کرو جو کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب اور محبوب ہے۔ اب اگر قصہ کی طرف آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک اپنی ازدواجی زندگی کے بعد اولاد ان کو نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ ایک دوسری شادی کرتے ہیں، سارہ علیہ السلام کی ہی کہنے کے اوپر ہاجر علیہ السلام سے وہ ازدواجی زندگی میں آتے ہیں، ان کو ایک فرزند ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم کیا آ رہا ہے کہ اپنی اہل کو لو اور نکل پڑو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پہ کوئی پرندہ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پودا نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بھی ایسے اسباب نہیں ہے جو کہ زندگی کی رمق دکھاتے ہوں وہاں پر کہ وہاں زندگی موجود ہے۔ اب وہ چل پڑے ہیں وہاں پر ایک ایسی جگہ پر، اور وہ وہاں پر جا کر ان دونوں کو ایک خاتون اور ان کا بیٹا گود کا بچہ چھوٹا سا، سب سے پہلے تو یہ ایک سوچنے والی چیز ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک فیصلہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دونوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کچھ دن کے ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب اور کھانے پینے کا ساز و سامان موجود ہے، اس کے بعد کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی بے چینی کس طریقے سے ہوتی ہے، ایک ماں کی تڑپ کہ ہم سب مائیں ہیں، اور یہاں پر جو لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ مائیں سب کی ہیں، اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر اولاد کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ماں کچھ بھی کر کے سب سے پہلی کوشش یہ کرتی ہے کہ اولاد کا پیٹ بھر دیا جائے، چاہے اسے خود نہ ملے۔ ہم نے نہ جانے کتنی مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ ماؤں کو بس نہیں چلتا کہ خود وہ اپنی پیٹ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں گے لیکن اولاد کا پیٹ بھریں گے۔ اب وہ ان کی تڑپ، تو سب سے پہلا جو ایک فریضہ یہاں سے فرض ہو رہا ہے کہ وہ صفا والمروہ پہ جب سعی کر رہی ہیں، سعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ، سعی کا مطلب ہی یہی ہے۔ اب وہ ادھر سے ادھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اور وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پہ ہم لوگوں کو بھی حکم ہے کہ ہم لوگ جب عمرہ ادا کر رہے ہوں، سعی کر رہے ہوں، تو وہاں پہ وہ اسپیشلی مرد حضرات کے لیے، اسپیشلی مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے کہ تھوڑی سی زیادہ تیز رفتاری سے واک کریں۔ اب ادھر جو ہے وہ سعی فرض ہو رہی ہے، وہاں پر زمزم ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، یعنی ایک امتحان آ رہا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ۔ اب یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم آ گیا۔ اب کیا حکم آ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹا جو اتنی منتوں مرادوں کا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اس کو قربان کر دو۔ کیا اس بیٹے سے زیادہ اس باپ کے لیے محبوب کوئی بھی چیز ہوگی دنیا کی؟ اور وہ پہلی ایسی قربانی ہے جو پوری کائنات میں اس طریقے کی قربانی سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، والد تو ابھی نبی ہیں، وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم آپ وہ کریں جو آپ کو امر کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور آپ جب یہ عمل کرنے لگیں تو میرے آنکھوں پہ پٹی باندھیں، میرے ہاتھ پیر باندھیں، تاکہ وہ خود بتا رہے ہیں یہ سارا کچھ، تاکہ میں تکلیف سے اگر وہ ہوں تو آپ کا دل نہیں وہ ہو جائے کہیں، تو وہ اس طریقے کی مطلب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ یہ عمل مطلب پھر وہ جا رہے ہیں راستے میں، اب شیطان
شیطان کا عمل بھی ہو رہا ہے، مطلب وہ چیز بھی چل رہی ہے کیونکہ بشر ہی ہے نا، تو راستے راستے جگہ جگہ شیطان آ رہا ہے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آ رہا ہے، وہ کنکر اٹھا کر مار رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکر مار رہے ہیں. پھر حضرت حاجر کو بہکانے کے لیے آ رہے ہیں، پھر بیٹے کو. تینوں نے یہی عمل کیا جو کہ رمی الجمرات بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک مقام ہے مینا کا جہاں پر جا کر وہ ذبح کا جو ہے وہ یعنی عمل جو ہو رہا ہے. مناسک ہیں، جو اراکین ہیں حج کے، وہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، بالکل، وہ انہوں نے بے کیے ہیں سارے معاملات. بے شک بے شک، وہ ان کی سبحان زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو ہے وہ اس کو ایسے کر دیا. پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ جب ذبح کرنے آتے ہیں اب پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. صحیح. تو جیسے ہی وہ چھری پھیر رہے ہیں ٹھیک. تو پھر وہ چھری پھیر ہی نہیں رہے، مطلب ہو ہی نہیں رہا، ذبح ہو نہیں رہا. اس کے بعد اس میں سے جو ہے وہ اس کو تبدیل آزمائش. کر دیا جاتا ہے اور صحیح. وہاں پہ وہ ایک دمبا آ جاتا ہے اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور وہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے. یہ تاریخ اور یہ شروعات ہے قربانی کی. یہ جناب عید قرباں